اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید المکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جن مہمانان عظام کو، مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہوتا ہے، تو وہ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ٹریفک کے ایشوز آ جاتے ہیں، کبھی انسان ہے اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں کوئی ایشوز چل جاتے ہیں، کوئی پرابلمس آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مہمان اینڈ ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے، لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا وقت پر پروگرام کریں اور ہم پروگرام کو لے کر چلتے رہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی مہمان نہ آئے تو مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں آپ سے گفتگو بھی کر سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ بہت سے دوست احباب کہتے ہیں نعت شریف سنایا کریں آپ اپنے پروگرام میں، لیکن وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، 20 سے 22 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ تو اس 20 منٹ کے اندر ہمیں بہت سی باتیں علماء اکرام سے جاننی ہوتی ہیں، بہت سے سوالات علماء اکرام سے کرنے ہوتے ہیں، بہت سے جوابات ان سے لینے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی میں ہمارا وقت نکل جاتا ہے، نعت شریف پیش نہیں کر پاتا۔ تو آج میں کوشش کروں گا آپ کو حضور کی بارگاہ میں بھی لے جاؤں اور وہاں کی زیارت بھی کرواؤں اور بارگاہ رسالت مآب میں بڑی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ نعت شریف پیش کروں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سرکار کو جہاں سے پکارو سرکار سنتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں آج کل کے معاشرے کی بات کروں، صحبت اور دوستی، یہ صحبت کا جو اثر ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صحبت کا اثر بڑا ہی اچھا ہوا کرتا ہے۔ اگر اچھوں کی صحبت ہے تو وہ آپ کو اچھا اثر دے گی، اگر صحبت اچھوں کی نہیں ہے تو وہ آپ کو اچھا اثر نہیں دے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ دنیاوی بندے کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ دنیا کی ہی باتیں کریں گے، کبھی ایک کی چغلی، کبھی ایک کی برائی، کبھی دوسرے کی برائی، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی چغلی، مطلب ہم اسی کے اندر رہ جائیں گے۔ ہم جب تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، برائی کرتے رہیں گے، چغلی کرتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، کسی کے بارے میں برا بلا کہتے رہیں گے، کسی کے اوپر ہنستے رہیں گے، کسی کا مذاق اڑاتے رہیں گے، تو یقین جانیے ایک ایک وقت ہمارا بہت ہی خراب گزرے گا، ایک ایک پل کا ہمیں قیامت والے دن حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے کیوں نہ ہم اسی صحبت کو اچھوں کی طرف لے جائیں۔ اچھوں کی صحبت ہمیشہ اچھا بنا دیا کرتی ہے۔ جب ہم علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً علماء اکرام قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے حبیب کی بات کریں گے، صحابہ اکرام کی بات کریں گے، اہل بیت عظام کی بات کریں گے۔ کبھی ذکر چھڑے گا حضرت امام حسین کا، کبھی بات ہوگی حضرت امام حسن کی، کبھی ہم چادر کی بات کریں تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت اماں عائشۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر چھڑے گا۔ جب ہم بہادری کی بات کریں، بہادر کہ بہادر کسے کہا جاتا ہے، تو ہمیں حضرت علی یاد آئیں گے، ہمیں حضرت عمر یاد آئیں گے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان بھی اس جگہ سے نہیں گزرتا، شیطان وہ رستہ ہی بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر کا اتنا خوف، اور جس جنگ میں حضرت علی ہوں، بڑے سے بڑے جنگجو حضرت علی کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، قد چھوٹا ہے لیکن علی کی بہادری، علی کی جرأت، اللہ کا شیر، اسد اللہ کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ اچھوں کی صحبت کی بات ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ پڑھے لکھی شخصیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو پڑھی لکھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً بزنس ہی کی باتیں ملیں گی، لیکن کبھی کبھی ہم نے بزنس مین حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسلامک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا اس طرف رجحان، تو کہنے لگے یار بچپن میں جو صحبت تھی نا،
بچوں کے ساتھ جو ہم دوستی یاری ہوتی تھی نا ہماری آپس میں، بچے ہم سب مل کر گفتگو کرتے، ہماری صحبت بڑی اچھی ہوتی تھی. ہم مسجد میں جاتے تھے، ہم مدرسوں میں جاتے تھے، ہم روزے رکھتے تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، ہم فطرات دیتے تھے، ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے. آج کل کا بچہ والدین کی خدمت سے بہت دور ہے، موبائل کی خدمت میں لگا ہوا ہے، موبائل کے ساتھ بڑا اٹیچ ہو گیا. جب میں یا کوئی بھی موبائل کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگا تو یقیناً وہ پھر موبائل ہی کا ہو کر رہے گا. یاد رکھیے گا، یہ موبائل قیامت میں کام نہیں آنا، یہ موبائل قبر میں کام نہیں آنا. قبر میں صحبت کام آئے گی. ماں باپ کی اگر صحبت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے یار. رات کو ماں کے قدم دبائیں، والدین کے قدم دبائیں، والد صاحب کے قدم دبائیں، ان کے پاؤں دبائیں، تو یقین جانیے آپ کو دنیا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی. کل جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی نسلیں یہی ایکٹیویٹیز کریں گی، اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہی ایکٹیویٹی کریں گے جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اچھے کام کریں. کبھی بھی کوئی والد صاحب اپنے بچے کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا جاؤ باہر کسی گندے بچے کے ساتھ کھیلو، کسی برے بچے کے ساتھ کھیلو، کسی ایسے بچے کے ساتھ کھیلو جو گالیاں دیتا ہے. ہمیشہ والد محترم یا والدہ محترمہ یہی کہا کرتی ہیں کہ غلط بچے کے ساتھ نہ بیٹھنا، گندے بچے کے ساتھ نہ بیٹھنا، وہ بڑا گندا بچہ ہے. کیوں؟ گالی دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، تو بیٹا اس کے ساتھ نہ بیٹھنا. بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیشہ ماں والد ہمیشہ یہی تربیت کرتے ہیں کہ اچھی صحبت، ہم اچھی صحبت کو بلا بیٹھے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں. آپ سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. او بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جیسا کہ ناظرین اکرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ علماء اکرام تشریف فرما ہوتے ہیں. آج کے ہمارے جو معزز مہمان، آپ نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنی، اور انٹرو میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے دوست اور صحبت. دوست کی صحبت یقیناً صحبت اچھوں کی اچھا بناتی ہے، میں نے عرض کیا، اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. دوست کیسا ہونا چاہیے، کیسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، یہ ہم علماء اکرام سے جانیں گے کہ علماء اکرام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ. پہلے بھی نور ہدایت کا حصہ بن چکے ہیں، آج بھی تشریف لائیں. میری مراد محترم المقام جناب علامہ حنین سفیان صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور موضوع کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ حضرت آپ کی طبیعت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ گیا تھا، بس اللہ کریم نے کرم فرمایا، کافی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے. ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے، کیونکہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، ہمارے پروگرام کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت میں چاہوں گا باقاعدہ ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہی واضح ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل،
کہ بس تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ دوست کیسا بنایا جائے. اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اپنے دوست کو مومن ہی بناؤ، اچھا دوست بناؤ. اچھا اس کی حکمت کیا بیان فرمائی کہ کیوں اچھا دوست ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ کا دوست اچھا ہوگا نا تو آپ کو بھی اسی کے طور پہ پہچانا جائے گا. ایک مقام پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا صحبت اثر رکھتی ہے. بے شک بے شک. تو اگر اچھا دوست ہوگا تو آپ کو بھی اچھا کہا جائے گا، برا دوست ہوگا تو برا کہا جائے گا. اللہ کے محبوب ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئلے کا کام نہ کرے جی لیکن اس کی کان میں بیٹھے، جب بھائی نکلے گا تو اس کے کپڑوں پر کوئلے کے آثار ہوں گے. بالکل. اسی طرح عطر کا کام اگرچہ نہ کرے، صرف دکان پر بیٹھے بھائی نکلے گا تو خوشبو کے آثار ہوں گے. بے شک. یعنی معلوم ہوا کہ اگر اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے گا نا تو اگرچہ اس کی کچھ عادات میں کمی کوتاہی ہے، بشری تقاضے، لیکن اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے نہیں یار دوست اچھے ہیں تو اس کے اندر بھی عادتیں اچھی ہوں گی. اور خود اگرچہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا جو جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں اور بھی دیگر خرافات، تو پھر لوگ کہیں گے یار اگر دوست ایسے ہیں تو خود بھی ایسا ہوگا. لہٰذا دوست جو ہے وہ دیکھ کر اور اچھے بنانے چاہیے. اچھا کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اچھوں کی صحبت اچھا، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں صحبت اثر رکھتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، اگر وہی بات ہے کہ خود اچھا ہے لیکن چونکہ غلط لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھا ہے تو اس کو بھی برا سمجھا جائے گا، اور خود برا ہے اور اگر اچھوں کی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے تو اگرچہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہے لیکن لوگ کہیں گے نہیں یار اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ہو سکتا ہے پک کر لے، اچھی عادتیں ہوں گی اس کے اندر. اچھا ایک انسان ہے ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اچھے دوست مل جائیں، اچھی صحبت کی تلاش میں لگا رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی ایک لمبی گیدرنگ ہوتی ہے، اچھی خاصی تعداد میں اس کے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں. تو کیا اگر اچھا دوست مل جائے تو ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے کہ اسی اچھے دوست کو پکڑ کر باقی سب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اس طرح کیا دل آزاری نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں اگر ایسے چھوڑنے جائیں گے تو پھر وہ بھی جو ہے ہم سے خفا ہوں گے، اور یہ تو شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے دروازے کو کھٹکاؤ، توڑو نہیں. اللہ رب العزت بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اگر آپ کو اچھے دوست مل گئے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن اپنے پرانے دوستوں کو اس طور پہ نہ بھولیں کہ ان کو بھی پھر اچھائی کی تلقین کریں. ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی برائی کا اثر آپ کی ذات میں آ رہا ہے تو پھر ان سے ذرا کنارہ کشی کریں، لیکن سلام دعا رکھیں. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اچھے دوست مل گئے اور آپ کی اچھائی کا اثر ان تک منتقل ہو سکتا ہے تو پھر ان کو تھامے رکھیں، ان کو بھی اچھائی کی تلقین کریں اور لے کے چلیں. شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں کہ آپ چھوڑ دیں. اگر یہ مزاج ہوتا کہ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل بہت خوبصورت. اچھا حضرت ایک انسان ہے، مجھے اگر کوئی اچھی صحبت مل گئی، اچھے دوست مل گئے، مفتی صاحب مل گئے بھائی، اب میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں صبح سے لے کر رات تک، رات ہو گئی 2 بج گئے 1:30 بج گئے، گھر کا پتہ ہی نہیں ہے جی. اب گھر والوں کو بھی ٹائم دینا سنت ہے، گھر والے بھی پیچھے ہیں. تو ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا جو پوری رات محافل میں ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کروں اپنے آپ کو بطور سائل سمجھ کر، کیونکہ میرا کام ہے سوال کرنا. لوگ جتنے ناظرین ہیں وہ بھی سوال چاہتے ہیں اس کا جواب، کہ ایک بندہ ہے پوری رات محافل میں ہے، صبح ہوتی ہے سویا ہوا ہے، ظہر کے وقت اٹھا نماز پڑھی، بس بہت بڑا احسان ہونے کے بعد پھر دوبارہ سو گیا، عصر کے وقت اٹھا. ایسا ہے حضرت ہمارے معاشرے میں. تو بس مغرب کا وقت ہوا نکل لی، کہاں جا رہی جی؟ محفل. گھر کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. صحبت بہت اچھی ہے، وہ محفل بھی اچھی، علماء کی محفل میں جا رہا ہے الحمدللہ، اولیاء کرام کی محفل میں، محفل نعت ہے، محفل سما وغیرہ وغیرہ. تو ایسے شخص کے لیے کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اچھی گیدرنگ ملنا جیسے ہم نے بیان کیا کہ یہ ضروری ہے، لیکن اگر اچھی گیدرنگ نہ ملے اور مثال کے طور پہ اچھی گیدرنگ مل گئی، اب گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا، تو دیکھیں یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ ہر کسی کے حقوق اس سے وابستہ ہیں. اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے حقوق وابستہ ہیں، اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو ماں باپ کے حقوق وابستہ ہیں. تو اس میں اب اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے مینیج کر کے چلے گا. اور واقعی اگر تو اس کو اچھے دوست ملے ہیں جو دیندار ہیں، جو نیک ہیں، تو وہ بھی اس کو گائیڈ کریں گے کہ بھئی آپ نے کیسے سب کو مینیج کر کے چلنا ہے. پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف کو بالکل چھوڑ دے اور دوستوں میں ہی بیٹھا رہے. اگر اس کو واقعی اچھے دوست ملے تو وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ جو ہے مینیج کر کے چلے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے. یا تو پھر یہ کرے کہ اپنے گھر والوں کو ہی اپنا دوست بنا لے جن سے اچھی بات چیت کر سکتا ہے اپنے دل کے حوالے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں گھر والوں سے نہیں کی جا سکتی تاکہ وہ ٹینشن میں نہ آ جائے، کاروبار کی جو بھی ہے. تو اگر اچھے دوست مل گئے تو پھر ان کو مینیج کرنا، ان کو ٹائم دینا، ان کو بھی اپنی کمپنی دینا یہ ضروری ہے. میں جاننا چاہوں گا علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ینگ ہیں میری طرح، میں بھی ینگ ہی ہوں الحمدللہ. تو آپ کی گیدرنگ کیا ہے؟ آپ کے دوست احباب، حلقہ احباب کیا ہے، کیسا ہے؟ دیکھیں چھوٹا ہی حلقہ احباب ہے، لیکن جو بھی ہے ماشاءاللہ مخلص دوست ہیں، اچھا مشورہ دینے والے. اس کے ساتھ ساتھ گھر پہ زیادہ ٹائم گزرتا ہے والدین کے ساتھ، اور ان قریب انشاءاللہ رشتہ ازواجیت میں
منسلک ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک الگ زندگی ہے. لیکن بہرحال چھوٹی گیدرین ہے, اچھی ہے, مخلص ہیں, اور گھر والوں کے ساتھ بھی. حضرت وہ الگ زندگی کو میں واپس یہاں لے آتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ شادی ہونے کے بعد والدین کو ٹائم دینا کم ہو جایا کرتا ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو والدین کو ٹائم زیادہ, یہ مختصر سے جواب دیجیے گا, وقت مختصر ہے, والدین کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں, محترمہ کو ٹائم کم دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے فل ٹائم محترمہ کو دیتے ہیں, والدین کو کم دیتے ہیں. ایسوں کے بارے میں نہیں دیکھیں, وہی باتیں مینیج کر کے چلنا پڑے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. تو اگر جو ماں باپ کو کم ٹائم دیتے ہیں تو ان کو بھی ماں باپ کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ یار شادی ہو گئی, یہ بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے پھر ناانصافی کرتے ہیں. تو لہٰذا میں گھر بار چھوڑ کر اس کے لیے ایسا ہی ہے بالکل. دیکھیں نا, وہ 18-20 سال ایک گھر میں گزار دیے, 22 سال, اور اب وہ آپ کی خاطر اگر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئیے تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. مینیج کر کے چلیں, دونوں کے حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں, مینیج کر کے چلیں گے تو اللہ پاک آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت خوب شکریہ. آج مختصر سے وقت میں بہت سی باتیں ہمیں بتائیں. میں چاہتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں, ہم آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ کریم اسلام, کیونکہ اس کے بعد شادی ہو جائے گی, پھر پتہ نہیں آپ آئیں نا, اس سے پہلے مہربانی فرمائیں. ناظرین اکرام, آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.